خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ احمدی کہتے ہیں، احمدی نہ لکھا کریں، قادیانی لکھا کریں، اس کا مطلب تم نے خود سے گھاڑ لیا. تو کسی حد تک درست وہ کہتے ہیں نا، آپ نے غلط طریقے سے ان کو ہینڈل کیا نا. اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھیں، قادیانیوں کو دعوت اصلاح. قرآن میں جو لفظ ہے وہ خاتم کا ہے، اور خاتم کا جو معنی وہ بیان کرتے ہیں وہ معنی درست ہے، اس کا جو فہم لیتے ہیں وہ غلط ہے. خاتم کہتے ہیں مہر کو. ہمارے نزدیک سیل آف پروفٹ یہ ہے کہ آپ نے ایک خط لکھا، اس کے بعد اس پہ سیل لگا دی. کیا مطلب؟ اب اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، یعنی اور کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا. وہ کہتے ہیں خاتم کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد بھی اگر کوئی امتی نبی آئے گا حضور کی مہر سے آئے گا. اب انہیں کہیں کہ یہ جو تم نے مانا لیا ہے، یہ اس کو سپورٹو کون سی آیت اور حدیث ہے؟ آیتیں تو کوئی نہیں ہے، حدیثیں بھی ان کے خلاف ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میری اور اگلے انبیاء کی مثال ایک عمارت کی سی ہے جس میں صرف ایک اینٹ لگنے کی جگہ باقی ہے. جتنے لوگ گزرتے ہیں اس عمارت کی تعریف کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک اینٹ لگ جائے نا تو یہ عمارت مکمل ہو جائے گی، اور وہ ایک اینٹ میں ہوں. اور جب ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے تو غلام احمد قادیانی دجال کس طرح دعوی نبوت کر سکتا ہے؟ جگہ ہی ایک اینٹ کی ہے. اور مجھے بتائیں، اگر وہ کہتا ہے کہ ہم امتی نبی کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس امت میں اگر کوئی شخص امتی نبی بننے کا حقدار تھا تو مولا علی تھے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، غزوہ تبوک پہلا اور آخری موقع تھا کہ نبی الاسلام حضرت علی کو ساتھ لے کر نہیں گئے بلکہ مدینہ شریف میں چھوڑ دیا. تو حضرت علی رونا شروع ہو گئے تو نبی الاسلام نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو اسی لیے پہ میں بولتا ہوں کہ اگر مولا علی نبی نہیں ہے، حالانکہ ان کی نسبت ہارون اور موسیٰ والی ہے، قرآن میں یہ جو دو نسبتیں آئی ہیں دونوں پیغمبر تھے. حضرت موسیٰ کے لیے سپورٹو پیغمبر کون تھے؟ ہارون علیہ السلام، ان دونوں پر اللہ کی سلامتی ہو. نبی علیہ السلام کے لیے سپورٹ کے طور پر مولا علی تھے اسی نسبت میں. تو پیغمبر بھی ہوتے اگر ختم نبوت نہ ہوئی ہوتی. اور حضور نے ساتھ کہہ دیا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو سرکار اگر مولا علی نبی نہیں ہے نا، امتی نبی بھی نہیں ہے، تو غلام احمد قادیانی دجال تو شاہی کوئی نہیں. یہ جو مولا علی کی شان میں حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، اور امام بخاری امام مسلم نے حضرت علی کی شان میں پہلی حدیث ہی یہی لی ہے. مجھ سے اگر کوئی پوچھے نا کہ اس پلانٹ ارتھ پہ حضرت علی کی شان میں نمبر 1 حدیث کون سی ہے، تو یہی ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. وہ من کن تو مولا بعد والی چیز ہے، یہ اصل ہے. سب سے بڑی حدیث یہ والی ہے. علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، یہ بھی بعد میں ہے. پہلے نمبر پہ اگر کوئی حدیث ہے نا تو یہی ہے کہ جس طرح ہارون اور موسیٰ تھے اس طرح میرے لیے مولا علی ہے مگر کوئی نبی نہیں. تو اگر مولا علی نبی نہیں ہے تو غلام القادیانی دجال کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں قرآن و سنت کے جو محکم دلائل ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں، ان دلائل سے تمام گمراہ فرقوں کا رد ہو رہا ہوتا ہے. اس حدیث سے صرف ناسبیت کا رد نہیں ہو رہا، قادیانیت کا بھی رد ہو رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ناسبی بھی منکرین حدیث ہوں گے اور قادیانی بھی منکرین حدیث ہوں گے. آپ یہ ساری حدیثیں ان کے اوپر پیش کریں نا، انکار کرنا شروع کر دیں گے. قرآن میں تو ان کے لیے ویسے ہی کوئی جڑ موجود نہیں ہے جو قرآن کا جس طریقے سے ہو، کیونکہ قرآن کا اسلوب بالکل واضح ہے کہ جب کبھی کوئی پیغمبر آتا ہے نا وہ بشارت دیتا ہے اپنے بعد آنے والے پیغمبر کے بارے میں. تو ان سے پوچھیں، قرآن میں تو ہمیشہ یہ ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں جو کچھ ان کی طرف نازل ہوا وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو ان سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں. بعد کا ذکر پورا قرآن خالی ہے اس سے. اور پھر وہ جو آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ بالکل واضح ہے. محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ تو خاتم النبیین ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں. یہ دونوں باتوں کو اللہ نے کیوں جوڑا ہے؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی نسل میں کوئی اب آپ کی جو حقیقت بیگوٹن سن جو ہے نا آپ کا، وہ کوئی مرد کے لیول تک نہیں پہنچے گا، بچپن میں ہی فوت ہو جائے گا. کیونکہ یہ پھر تقاضا تھا کہ اگر ابراہیم کا بیٹا پیغمبر ہے نا تو نبی علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی پیغمبر بنتا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ان کا کوئی بچہ بھی مرد نہیں بنے گا. کیوں؟
ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، چونکہ وہ رسول اور خاتم النبیین ہے، اس کا تقاضا یہ ہے۔ اور یہ جو میں تشریح کر رہا ہوں نا، یہ بخاری میں موجود ہے۔ عبداللہ ابن ابی اوفا سے پوچھا گیا آپ نے رسول اللہ کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا تھا، وہ حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے، بچپن ہی میں فوت ہو گئے، اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے۔ وہ قادیانی کہتے ہیں دیکھیں اس سے پتہ چل گیا کہ نبوت جاری ہے۔ ہم کہتے ہیں آگے بھی پڑھو، آگے لکھا ہے عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں چونکہ رسول اللہ آخری نبی ہیں اس وجہ سے وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے، یعنی حضور کے بچوں کا بچپن میں فوت ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے بعد اب کسی نے پیغمبر نہیں آنا، یہ بالکل واضح ہے۔ ورنہ اگر یہ کہتے ہیں یہ تو وہ پیغمبر ہے امتی پیغمبر، تو امتی پیغمبر مولا علی کیوں نہیں؟ کتنی بڑی پھکی ہے۔ اگر امتی نبی بھی ماننا ہے تو پھر وہاں سے شروع کرو نا جہاں بڑے لوگ اویلیبل ہیں۔ بخاری میں ابو داؤد میں حدیث ہے، اے اللہ ابراہیم اپنے دو بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو ان کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتے تھے، اور میں اپنے دو بیٹوں حسن و حسین کو ان کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتا ہوں، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی، کہ ابراہیم کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق، اور میرے دو بیٹے کون؟ حسن اور حسین۔ کیا نسبت ہے؟ حسن و حسین اگر امتی نبی نہیں تو غلام احمد قادیانی دجال کہاں سے آ گیا؟ کتنی کمزور گراؤنڈ کے اوپر یہ قادیانی فرقہ کھڑا ہوا ہے۔ فرقہ میں اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سنیوں سے نکلا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر ہمارے حنفی دیوبندی اور حنفی بریلوی بھائیوں میں سے نکلا ہوا ہے۔ ہاں، کیونکہ قادیانی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی بھی کتاب و سنت کے منہج پہ آئے نا تو کہتا ہے تو ان قریب قادیانی ہو جائے گا۔ ہاں، جڑا بخاری مسلم رفع الیدین پڑھ کے رفع دین شروع کرے وہ قادیانی ہو جائے گا، تو جڑا شروع تو قادیانی والے طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے وہ قادیانی نہیں ہوئے گا۔ جی قادیانیوں کے جائیں عبادت گاہ میں حنفیوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں۔ We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. یار یہ کتنی بڑی بات تھی، اہل حدیث پچھلے 100 سال میں یہ بات نہیں حنفیوں کو بتا سکے کہ وہ ہمیشہ اہل حدیث کی گالی کھاتے تھے کہ تو ان وہابیوں ہے نا ان قادیانی ہو جائیں گا۔ اہل حدیث اپنی عوام کو یہ نہیں بتا سکے کہ حنفیوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں قادیانی۔ انہوں نے اگے دین دا کے کام کرنا سی۔ ختم نبوت کے اعلان کے بعد اگر مگر کی گنجائش رہ جاتی ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، جی اگر مگر اس لیے ہوتا ہے کہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، یہ جیسا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو بتا دیا۔ قرآن میں موجود ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، بالفرض اے نبی تم فرماؤ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے پوج رہا ہوتا۔ اب یہ اگر مگر کی ضرورت تھی جبکہ لم یلد ولم یولد نازل ہوا ہے پھکی۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی تم فرماؤ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں بھی اسے پوج رہا ہوتا، یعنی عیسیٰ ابن مریم بیٹے نہیں ہیں۔ تو یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال، ایک محال چیز کے ذریعے مثال بیان کرنا۔ اسی کے تحت میں نے کہا تھا نا یارا کہ اگر قادیانی مجھے مسلمان مان لیں تو میں انہیں مسلمان کہہ دوں گا، لیکن یہ ہو نہیں نہ سکتا، جیسا کہ قرآن میں آیا کہ رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے پوج رہا ہوتا، یہ ہو نہیں نہ سکتا۔ اور یہ بات اس لیے کی جاتی ہے کہ جو ہمیں غلام احمد قادیانی کو دجال کہتے ہوئے بھی کہے کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری بات کے ساتھ ایگری کر رہا ہے کہ اس کا جو کلیم کیا ہوا شخص ہے وہ واقعی دجال ہے، کیونکہ نبی کا انکار کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسے تعلیق بالمحال کہا جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ سے تعلیق بالمحال کے ذریعے سمجھانے کا سلسلہ قرآن میں، احادیث میں، فقہا کی کتابوں میں رہا ہے، لیکن صرف اس لیے کہ ان کے ناموں کے ساتھ انجینئر نہیں آتا تھا وہ بچ گئے۔ ہاں